بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر کی قوم اپنے بادشاہوں کی لاشوں کو ہنود کر کے یعنی مثالیں لگا کر کیوں دفن کیا کرتے تھے؟ اور مصر کے لوگ ان بادشاہوں کی لاشوں کے بارے میں یعنی اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں کون سا عقیدہ رکھتے تھے؟ اور وہ لوگ ان بادشاہوں کے ساتھ ان کا سامان کیوں دفن کیا کرتے تھے؟ ان مرنے والے فرعونوں کے مقبروں میں ان کی زندگی کے حالات کیوں لکھے جاتے ہیں؟ اور وہ تمام بادشاہ جن کو مصری اپنا خدا مانتے تھے، کیا وہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اور کیا وہ دوبارہ اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی کو اسی طرح گزاریں گے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ مصر کی تاریخ ایک عجیب و غریب تاریخ ہے، اور مصر کی تاریخ کے اندر کئی عجیب و غریب اور خوفناک راز دفن ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مصر کی تاریخ کے اندر کل 33 فرعون گزرے ہیں، جن میں سے بعض نیک اور صالح تھے اور بعض بدبخت اور درندہ صفت لوگ تھے۔ ان تمام تر فرعونوں میں سے سب سے بڑا جابر اور ظالم فرعون وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ یہ بدبخت فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور مسلمانوں پر اپنا ظلم و ستم کرتا تھا۔ جو لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ ان کو سخت سزائیں دیتا تھا اور ان کو قتل کر دیتا تھا۔ پیارے دوستو، مصر کی قوم ایک ایسی قوم تھی جب ان کے بادشاہوں میں سے کوئی مر جاتا جن کو مصری لوگ اپنا خدا مانتے تھے، تو اس مرنے والے بادشاہ کو ایک خاص طریقے سے دفن کیا جاتا تھا۔ اس کی لاش کو ہنود کر کے یعنی ایک خاص قسم کا مسالہ لگا کر دفن کیا جاتا تھا۔ مصر کی قوم وہ واحد قوم تھی جن کو ایک خاص قسم کا مسالہ تیار کرنے اور اس مسالے کو لگا کر بادشاہوں کو دفن کرنے کا فن آتا تھا۔ اس خاص قسم کے مسالے کی وجہ سے فرعونیوں کی لاشیں گلنے سڑنے سے محفوظ رہ جاتی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مسالہ لگانے کے بعد مصری لوگ اپنے مرنے والے بادشاہوں کی لاش کو ایک خاص قسم کے کمرے میں دفن کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ان کی زندگی میں استعمال ہونے والا سارا سامان جو وہ بادشاہ اپنی زندگی میں استعمال کیا کرتے تھے، وہ سارا سامان ان کے ساتھ ان کے مقبرے میں دفن کیا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرنے والے بادشاہ کی زندگی کے تمام تر حالات جو اس نے زندگی گزاری اور جو اس کی زندگی میں اس کا عہدہ اور مقام تھا، وہ سب کچھ اس کمرے کی دیواروں پر ایک تحریر کی صورت میں نقش کر دیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ مصری قوم اس وجہ سے کرتی تھی کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہماری یہ مرنے والے جھوٹے خدا دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ پیارے دوستو، مصر کے لوگ مرنے والے ان جھوٹے خداؤں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ مرے نہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے سو گئے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور جب یہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس دنیا میں واپس آئیں گے تو اپنے کمروں میں لکھی اور ان تمام تحریروں کو پڑھ کر یہ جان جائیں گے کہ وہ اپنی پہلی والی زندگی کیسے گزار کر گئے تھے اور وہ اپنی پہلی زندگی میں کون سا عہدے اور کس مقام پر فائز تھے اور ان کی پہلی زندگی کیسی تھی۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے جو مصر کے اندر پیراڈائزم بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر مختلف قسم کی تحریریں لکھی ہوئی ہیں، جن تحریروں کے اندر عجیب و غریب قسم کے نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں جو مصری لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، آج بھی مصر کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی لاشیں ملے گی جو صحیح سلامت پڑی ہوئی ہیں اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ ان کا صحیح سلامت ہونا اسی وجہ سے تھا کہ اس دور کے اندر ان لاشوں پر ایک خاص قسم کا مسالہ لگایا جاتا تھا اور اس مسالے کے ساتھ انہیں دفن کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی ان کی لاشوں کے ڈھانچے محفوظ ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ مصر کے لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے مرنے والے جھوٹے خدا مرے نہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے سوئے ہوئے ہیں اور یہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا، اور جو ایک بار دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس بات کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے یہ فرعون دوبارہ زندہ ہوں گے، بلکہ یہ محض ایک جھوٹا عقیدہ تھا جو اس دور کے اندر مصری لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں رکھتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالی نے خدائی کے دعوے دار اس جھوٹے فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر کے اس کی لاش کو آج تک دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ لاش قیامت تک اسی طرح جلتی اور سڑتی رہے گی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ مصریوں کا یہ جھوٹا عقیدہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ اب یہ تمام لوگ قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا اور میدان معاشر لگایا جائے گا اور تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔